السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1096۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، نمبر 3، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے، نمبر 4، خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے۔ یہ 4 کام کرنے، اچھی طرح وضو نمبر 1، پھر جمعہ کے لیے آنا نمبر 2، پھر خوب دھیان سے خطبہ سننا نمبر 3، اور نمبر 4 خطبہ کے دوران خاموش رہنا۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو پیچھے گزر گئے 10 دن، ان کو اس کے گناہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے ہٹا دو، مٹا دو، اس نے جو بھی کیا ہو۔ تو دھیان سے جب بھی جمعہ کے لیے جاوے تو یہ فضیلت ذہن میں رکھیے۔ اب آگے فرماتے ہیں، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا۔ آج کل ہماری مسجد میں کنکریاں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن موبائل تو ہاتھ میں ہوتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، رومال بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، کپڑا بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ٹیشو پیپر بھی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آدمی خطبہ بھی سنتا رہتا ہے اور ٹیشو پیپر سے کھیلتا بھی رہتا ہے، خطبہ بھی سنتا رہتا ہے، تسبیح کے دانے بھی پھیرتا رہتا ہے۔ یہ اپنے جمعہ کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ ہماری مسجد میں آج کل کنکر تو نہیں ہے، لیکن موبائل تو کنکر سے بھی آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ وہ تو اس کے وہ تنتنی ہے، دجال، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھو، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے جب بھی امام خطبہ دے خاموش ہو جائیے، ہاتھ سے بھی نہ کھیلیے، داڑھی سے بھی نہ کھیلیے، اور حرم شریف میں مائیں بہنیں ہوں تو اوڑھنی سے بھی نہ کھیلیں، اور اپنی جو انگوٹھی سے بھی نہ کھیلیں۔ بعد میں تو خطبہ اتارا ہے اور انگوٹھی پھیر رہے ہیں صاحب، اب جمعہ کا خاص ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اگر اپنے گناہ 10 دن جو پیچھے گزرے ہیں معاف کرانے ہیں، ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے، اتنا خالی دھیان سے، آپ تھوڑا سا دھیان کی ضرورت ہے۔ بعد میں تو آدمی رومال سے کھیلتا رہتا ہے صاحب، انگوٹھی سے کھیلتا رہتا ہے، کبھی ناک میں انگلی ڈالتا ہے، کبھی جو ہے وہ تھوڑا سا صاف کرتا ہے۔ ابھی ٹھیک ٹھاک بیٹھیے، خطبہ جو ہے دھیان سے سنیے، اس وقت میں زیادہ حرکت نہ کیجیے۔ ٹیشو پیپر سے کوئی بات بڑھتا، جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہے اور ناک صاف کرتے ہیں صاحب، لو صاحب، اسی وقت ان کے جو ہے ناک میں پانی آتا ہے۔ وہ پانی نہیں آتا، وہ شیطان جو ہے نا وہ کرواتا ہے، تاکہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے اور اس کے پچھلے گناہ معاف نہ ہو۔ اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھنا بہت اہم حدیث ہے جو میں نے بتائی ہے آپ کو۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے میرے لیے کھل گئے۔ آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے۔ اس استحضار کے ساتھ پڑھیے، اے اللہ
ہمیں اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھی طریقے سے تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چالاکیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ چالاکیوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کے لیے سکھی سنسار کا معاملہ فرما، اور وہ آسانیاں ان کے لیے مقدر فرما، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔